چاہے ڈیم بنا رہے ہیں، چاہے روڈ بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہاں پہ کوالٹی کو آنا چاہیے کہ آپ دیکھیں گے جو پرانے ریلوے کے جو بریجز ہیں پاکستان میں آج تک 1876 کے بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے اس ادارے کا ایک ہی کام ہے، وہ ہے فیس بٹورنا۔ پچھلے 10 سال سے یہاں پہ کنٹریکٹر ان کے چیئرمین بننا شروع ہو گئے۔ وہ کدی گل کرو جی جیدہ ٹھیکیدار نہیں، جیدہ ٹھیکیدار آج کل کنٹریکٹر ہی حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے کنٹریکٹر نے کیا کیا، اس ادارے کو اپنے قابو میں کر لیا اور گزشتہ کئی سالوں سے الیکشن ہی وہی جیتتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی تباہی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس جیسے نیک نوبل پروفیشن پہ جیدہ ٹھیکیدار ہو اور پیسے کے بل بوتے ہیں۔ لیکن جب 225 کروڑ کا مسئلہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ وہ حال کرتے ہیں جو آپ پارا میں جو کسائی حال کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تو ہو ہی رہے۔ السلام علیکم دوستو۔ ہم وقتاً فوقتاً پاکستان کے سرکاری اداروں کی بات کرتے رہتے ہیں، وہ ادارے جو سرکاری سرپرستی میں چلتے ہیں۔ بڑے بڑے بورڈز ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تنخواہیں اور بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، چیئرمین۔ اور جب ہم ان کی آن گراؤنڈ کارکردگی دیکھیں، آج کل ایک بیرومیٹر ہوتا ہے کہ ان کی ویب سائٹ دیکھ لیں کہ ویب سائٹ پہ کیا لکھا ہوتا ہے، تو وہ اکثر جو سرکاری ادارے ہیں وہ بیچارے 1 سال 2 سال پرانی ویب سائٹ چل رہی ہوتی ہے، ان کی اپ ڈیٹڈ نہیں ہوتے، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں 2023 میں وہ آج بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اسی حوالے سے ایک اور ہم نے کہا کہ آپ ایک ادارہ ہے آج اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل۔ تو اس بظاہر تو بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے پروفیشنل اس کے ممبرز ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم ارشد عباسی صاحب جو کہ خود بھی انجینئر ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس ادارے کا بنیادی کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو پہلے تو ارشد صاحب السلام علیکم۔ امتیاز گل، وعلیکم السلام۔ تو یہ بتائیے گا پاکستان انجینئرنگ کونسل آخر یہ کس مرض کی دوا ہے، یہ کیوں قائم ہوا اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ امتیاز گل، جیسے پوری دنیا میں ہے کہ انجینئرز ٹرانسفارم دا لائف، یعنی وہ پوری زندگی کو تبدیل کرتے ہیں، نئی انوویشن لے کے آتے ہیں، شروع ہو جائیں روڈ سے لے کے ٹیلی کام، پاور سیکٹر، دس آپ کو پتا ہے کہ انجینئرز کا رول کیا ہوتا ہے۔ اس پروفیشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس میں انوویشن لانے کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک مارز وجود میں لایا گیا، یہ 1976 میں ایکٹ کے ذریعے۔ اور یہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل ایشوز کے اوپر گورنمنٹ پاکستان کا ایک تھنک ٹینک، یعنی پورے پاکستان کے انجینئر یونیورسٹی، وائس چانسلر، اکیڈیمیا سارے مل کے جہاں کہیں پرابلم آئے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جی پاور سیکٹر کا یہ مسئلہ ہے، سپورٹ کا یہ مسئلہ ہے، تو یہ دیکھیں ہم حل آپ کو دیتے ہیں۔ آپ اچھا، نے اس ادارے کا بنیادی کام یہ ہے؟ جی اس ادارے کا بنیادی کام یہی تھا کہ انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا، اور پھر ایک اور بھی ہے اس میں جو پریکٹیشنرز ہیں، پریکٹیشنر جیسے آپ دیکھیں جو کنٹریکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنا، ان کی گریڈنگ کرنا کہ اچھا کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں، ایجوکیشنز کو ریگولیٹ کرنا کہ انجینئرنگ کی کیا ایجوکیشن ہماری اسٹینڈرڈ مطابق ہے یا نہیں ہے، جس طرح انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں۔ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا انجینئر یہاں بنے اور پتہ چلے کہ باہر تو اس بیچارے کو کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ سارے کام اس ادارے کے تھے، لیکن دو بڑے میجر کام تھے، ایک تھنک ٹینک کا اور ایک اس کو جو کنسٹرکشن کا کام ہے، چاہے ڈیم بنا رہے ہیں، چاہے روڈ بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہاں پہ کوالٹی کو آنا چاہیے۔ تو یہ جو یہ اس کا اصل جو کام ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، چاہے پل ہیں، سڑکیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اس میں کیا اس انجینئرنگ کونسل کی اور اس کے ساتھ ایک اور کوئی انجینئرنگ بورڈ بھی ہے، ان کے کام کی جو کوالٹی ایشورنس ہوتی ہے کوئی جھلک نظر آتی ہے اس میں؟ جی وہ اکثر آپ کو کہ واٹس ایپ پہ ایک پوسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹھیکیدار ہے، جیمز ہے، یہ مائیکل ہے، اور یہ دیکھیں نماز شماز نہیں پڑھتا، یہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کی روڈ دیکھیں 100 سال تک چل رہی ہے۔ اور واقعی ابھی بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے جو پرانے ریلوے کے جو بریجز ہیں پاکستان میں آج تک 1876 کے بھی چل رہے ہیں۔ اب جب انجینئرنگ کونسل بنی اور اس کے بعد ہمارے یہ جو نئے کنٹریکٹر آئے، آپ بتائیں پاکستان میں کوئی بندہ اس کنٹریکٹر کو، اس ٹھیکیدار کو کبھی ہائر کرے گا کہ یار میرا گھر بنا دو یا میری بلڈنگ پرائیویٹ بنا دو، یا کبھی ویرین جیسے ایک میں بات مثال دے رہا ہوں، کیا کبھی چلیں ڈی ایچ کی مثال دے دیں کہ ڈی ایچ والے کہیں گے جی ذرا آئے نا آپ، یہ جو رجسٹرڈ کنٹریکٹر پی سی کے ساتھ ہے، آئیں اس سے ذرا کام کروائیں۔
تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں, آپ بتائیں اسلام آباد کا کیا حال ہے, اس کی روڈز کا کیا حال ہے, اس کی واٹر سپلائی کا کیا حال ہے, اور چھوڑے پاور سیکٹر کا کیا حال ہے. پورے پاکستان انجینئرز ہیں, اس کی کوالٹی, اس کی تھنک ٹینک کی, ان کے کنٹریکٹرز کی کوالٹی دیکھیں کیا ہے. دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستانی کتنے کنٹریکٹر نے جا کے باہر کام کیا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ باہر چائنا سے کتنے کنٹریکٹر آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, بڑے پاور پروجیکٹ پہ, سب پہ وہی کام کر رہے ہیں. ہمارے اس ادارے کا ایک ہی کام ہے, وہ ہے فیس بٹورنا. یعنی میں بلٹ کر رہا ہوں, بٹورنا. یہ کنٹریکٹر سے ہیوی ہیوی فیس لیتے ہیں. اس فیس کے بعد ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو لانچ ہوئی تھی ایک پرانے ممبر کی. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ یہ انجینئرنگ کونسل میں الیکشن ہوتے ہیں ہر 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں ٹورز کرتے ہیں, یہ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کیا ہوگا. جس وقت یہ تمام کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں, اس وقت 25,000 کمپنیاں ایکٹیو ہیں. آپ 5 لاکھ سے ملٹی پلائی کر دیں 25,000 کو, تو آپ کے سامنے فگر آ جائے گی 10 ارب کی یا 12 ارب کی یا 15 ارب کی. اگر یہ اتنی رجسٹرڈ ہیں اور اپنی فیسیں دے رہی ہیں, کیٹیگری وائز تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس پاکستان انجینئرنگ کونسل کے مسائل اتنے زیادہ پورے ملک کے ہیں کہ اس کی گورننگ باڈی بنائی ہوئی ہے 65 لوگوں کی. دنیا کا پہلا ملک, دنیا کا واحد ادارہ, دنیا کا واحد ملک جہاں پہ 65 گورننگ باڈی ممبر ہیں میرے سمیت. اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم 21ویں گریڈ کے برابر ہیں. اس لیے یہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف کہاں سفر کرنا ہے؟ ہوائی جہاز میں, بزنس کلاس میں. عام لوگوں کے ساتھ ہمیں مت بٹھاؤ, ہماری بستی ہوتی ہے. ان لوگوں نے سٹے کرنا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں. یہ بیٹھتے ہیں بحری جہازوں پہ, جس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا. بحری جہاز جاتا ہے سمندر کے اندر, وہاں جا کے ان کے ڈنر چلتے ہیں, کھانے چلتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک کھانے پہ لگ جاتا ہے. کیا ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ, اس معاشرے کے ساتھ, جہاں پہ ایک روٹی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بندہ ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کونسل میں لنچ کی مد میں 1 کروڑ روپیہ لنچ کے لیے چلا گیا جی, کھانے پہ چلا گیا. امپلائیز بھی وہیں سے کھانا کھا رہے ہیں, تنخواہیں بھی ان کی اسی سے جا رہی ہیں, انہی پیسے سے جو انجینئر کا پیسہ ہے. اور انجینئر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انجینئر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ انجینئرز نے انجینئرنگ کرنا چھوڑ دی ہے. انجینئر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ 1.5 لاکھ انجینئر بے روزگار اس وقت رول رہا ہے سڑکوں پہ. بجائے اس کے کہ اس کے مسائل ہم حل کریں, ہم بات کرتے ہیں اپنے 5 اسٹار ہوٹلز کی. ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بزنس کلاس میں سفر کرنا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بحری جہاز پہ جانا ہے, بحری جہاز پہ جا کے ہم نے کھانے کھانے ہیں. یہ عیاشیاں جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے شہزادے ہیں, باقی ملکوں کے شہزادے ہیں جو فضول خرچیاں کرتے ہیں, تو ان کو اللہ نے تیل دیا ہوا ہے, وہ اس تیل سے کرتے ہیں. اور یہ ظالم تو ہمارے خون سے کر رہے ہیں, یہ ہمارے خون پہ عیاشیاں کر رہے ہیں. اس عیاشیوں کو, ان شاہ خرچیوں کو بند ہونا ضروری ہے. یہ بزنس کلاسز میں جاتے ہیں. یہ جو باتیں آپ کریں گے ایز اے سوسائٹی کے ممبر کہ جی کوالٹی آف کنسٹرکشن امپروو ہو جائے, پاکستان میں پاور سیکٹر کے مسئلے حل ہو جائیں, نیلم جلم پروجیکٹ جو ہے وہ صحیح ہو جائے, بھائی یہ کام ہم نے نہیں کرنا. لیکن اس میں ایک اور جو انتہائی افسوس کی بات ہے, پہلے اس کا اسٹرکچر اس طرح کا کہ پہلے گورنمنٹ نومینیٹ کرتی تھی, وہ تقریباً کچھ بہتر تھا. بڑے بڑے نامور انجینئر آتے تھے, جیسے ڈاکٹر کمشے ہو گئے, کچھ اور لوگ آتے تھے. یہ گزشتہ 10-12 سال سے الیکشن ہونا شروع. امتیاز گل اس کے بھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے, وہ پیڈ کنٹینٹ آ رہے ہیں کہ جی میرا گروپ یہ ہے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. یعنی باقاعدہ انہوں نے جو پاکستان کے انتخابات کی جیسے انتخابی مہم ہوتی ہے اس طرح انتخابی مہم چلے. چلیں دیکھیں وہ تو ایک ایشو ہو گیا کہ ظاہر ہے کیمپیننگ وہ کریں گے, لیکن ان کا یہ جو آپ نے نیپرا کا بھی ذکر کیا, جو پاور سیکٹر ہے, انجینئرنگ بورڈ پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ پاکستان کی گورننس میں ان کا کوئی نظر آتا ہے کہ کیونکہ بنیادی کام ان کا تھا کہ ٹو مینٹین کوالٹی, لیکن کیا یہ تمام ادارے حکومت کو صائب مشورہ دینے میں اور حکومت کاری کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں؟ یہ امتیاز کے لیے جو پہلے آپ مکس کریں انجینئرنگ بورڈ کو, نیپرا کو, دیکھیں سب سے پرائم انسٹیٹیوشن یہ تھا. اگر یہ اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا, دیکھیں پورے پاکستان کا انٹلیکٹ لیول
G51 में इनकी बड़ी क्लास की बिल्डिंग है, आप देखेंगे कौन सी फैसिलिटी वहां पे नहीं है। ये अकेले ही एक पाकिस्तान को आगे वे फॉरवर्ड लेके जा सकते थे। इस सारे इश्यूज तो इंजीनियरिंग के, और देखना इंजीनियरिंग ही फाउंडेशन है इकॉनमी की। आज अगर हम अच्छे बने होते, देखें ना, अब मिसाल है कि यहाँ पे शुरू हो जाए स्टील मिल से, वो ये रिवाइव नहीं कर सके, इंटेलेक्ट आउटपुट नहीं दे सके, कभी इनकी आप देखें कोई पॉलिसी ब्रीफ, कोई अच्छा काम। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं इनका वो विक्टिम हूं कि आज से कोई 10 साल पहले इन्होंने कहा कि जी हमें एनर्जी भी काम करना चाहिए, और मैंने मेरे ख्याल में 1 साल की मेहनत के बाद एक एनर्जी विजन डेवलप की। इन्होंने मुझे लेटर लिखा कि जी हम तो 4 साल से नहीं बना सके, आप बना दें। आप यकीन करें, पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स को हम बोर्ड लेके आना, वहाँ ईमेल कम्युनिकेट करना, इसमें ऐसे सवाल भी थे, सबकी इनपुट लेना, आखिरकार वो लॉन्च होगी। मैं अफसोस से कहना पड़ता मुझे कि ये एक बाउंडेड लेबर थी, जैसे मैंने किसी भट्ठे में काम किया, आज तक मुझे उसका ऑनरेरियम नहीं मिला। ये, अब आप ये सोच लें कि इस इदारे में, जिस इदारे की मिसाल दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में उसमें बेहतरी करनी थी, वो आपके भी अब पैसे खा गए। देखिए, जब गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ पे कंट्रैक्टर इनके चेयरमैन बनना शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं कि जब ये काम कंप्लीट हो गया, बुक लॉन्च हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे चले गई, तो मैं जनरल काउंसिल के ऑफिस में गया, तो ऑन द लाइटर नोट में सारे बंदे कहते हैं जी वो किदी गल करो जी, जेदर ठेकेदार की, जेदर ठेकेदार आजकल कंट्रैक्टर ही हकीकत है, जावेद, उनका जावेद कुरैशी है, अच्छा, लेकिन वो जावेद नाम साहब कोई होंगे। अच्छा, तो जी, इसमें ये जेदर ठेकेदार। इनका कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या ताल्लुक है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का बराह रास्त? बात ये है कि कुछ लोगों ने एज ए प्रोफेशनल, कुछ लोग इंजीनियर से, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की, लेकिन उसके बाद क्या किया कि वो जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में चल रही है, देखिए आपको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या मैलाफाइड प्रैक्टिस इसमें होती हैं। आप एक सीढ़ी की रोड देखें, आप ये अभी तक, आज तक अभी जीटी रोड नहीं बना सके। आप यानी किस किस बात को रोएंगे? कभी हमारा कंट्रैक्टर बाहर जाके कभी उसने परफॉर्म किया? जबकि इंडिविजुअल इंजीनियर जाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाके परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन हमारे कंट्रैक्टर ने क्या किया, इस इदारे को अपने काबू में कर लिया, और गुज़िश्ता कई सालों से इलेक्शन ही वही जीतते आ रहे हैं। अब आप बताएं कि जब एक प्लेयर ही अंपायर बन जाए, तो उसमें, उस बिजनेस में, उस कम्युनिटी में, उस मुल्क में क्या बेहतरियां? आप बात कर रहे हैं जी नेपरा की, इंजीनियरिंग बोर्ड की, असल जो खराबी की वजह है कि हमारे इदारे कैसे तबाह होते हैं। और मैं ये आपको बताऊं, ये ऐसे ही है कि जैसे जो काउंसिलर का इलेक्शन होता है या पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन होते हैं, हालांकि भाई ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक है। आप बताए ना, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन अपना है अमेरिका में, क्या वो इस तरह बिरयानी की देखें खिला रहे हैं? आप यकीन करें, 5 5 स्टार होटल्स में इन्होंने बड़े बड़े ये लंच और ये डिनर और ये, यानी अच्छा, जो इस, असल असल इनकी तवज्जो चली जाती है पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज पे कि बड़े होटल्स में आप सोशल नेटवर्किंग करें, इम्तियाज कुल रिसर्च मसला की तरफ। पाकिस्तान में जो लस्ट है ना कि भाई मेरे पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान पूरे भर के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मेरे अंडर हूँ, ये सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन मेरे अंडर हूँ, और मैं जाके गवर्नमेंट को मशवरा दूँ। अब बताएं, जेदा ठेकेदार गवर्नमेंट को क्या मशवरा देगा? ये वो तो वही जेदा देगा जो जेदा गवर्नमेंट कर रही है। ठेकेदार कौन है ये? जेदा ठेकेदार ये 2 दफा प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पे, और इसी तरह पैसे के जोर पे। यानी कितने अफसोस की बात है जो आप सुनते होंगे कि जी बिरयानी कल्चर आया इलेक्शन में, और वो देखें बंदा एमएनए हो गया, एमपी हो गया। पाकिस्तान की दबाई इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि इस जैसे नेक नोबल प्रोफेशन पे जेदा ठेकेदार हो गए और पैसे के बलबूते पे। नहीं, आप लेकिन बताएं, इस तरह तो बहुत सारे हमारी वजारतों में, बड़े बड़े इदारों में कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कि शायद वो डिजर्व ही नहीं करते हैं वहाँ पे, नहीं लेकिन पाकिस्तान वो के एक और निज़ाम बात ने। है। देखें वो ऐसी बात नहीं, देखना वो लाला प्रसाद यादव भी आया था रेलवे में इंडिया का, उसने ट्रांसफॉर्म किया, इंजन ड्राइवर आए थे लेबर पार्टी, अब चर्चा चला गया था। पॉलिटिकल पार्टी की हो रही है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ये ऐसी है कि जैसे डॉक्टर्स का कोई फॉर्म हो और वहां पे एक डिस्पेंसर जाली प्रैक्टिसर हकीम जाके बैठ जाए। पाकिस्तान की तबाही बर्बादी में सबसे बड़ा रोल किसी ने क्या कारी जरब लगाई?
हमारे इस इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद किया। और तबाह बर्बाद क्यों किया? इसमें जी लाख करोड़ों अरबों की फी, ये कंट्रैक्टर फीस देते हैं, यूनिवर्सिटीज फीस देती है, हर इंजीनियर एनुअली फीस देता, जो कि पैसा है। उस लालच के पीछे हमने वो इदारा भी जाके बेच दिया। ये ऐसे ही है कि हमने जाके अपनी मस्जिदें भी बेच दी। चले उसमें तो देखें, हम इस पे मेरा ख्याल है इस बात को इधर ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, चाहे प्लानिंग कमीशन है, चाहे हमारी फ़ौज है, हर इदारा वो काम कर रहा है जो उसका अपना नहीं है बल्कि किसी और का है। और उसकी वजह से बुनियादी ख़राबी पैदा हुई है कि जो थिंक टैंक जिसने काम करना था थिंक टैंक का, वो थिंक टैंक की बजाय पब्लिक रिलेशनिंग वो ज़्यादा करते हैं, सिर्फ अपने सियासी जो बॉसेस हैं उनको वो ज़्यादा खुश करते हैं। इम्तियाज, मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा। चलिए आखिरी बात कर लें। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तान का अलमिया क्या हुआ है। जो बड़े बड़े ओहदे थे, इसमें बड़े बड़े छोटे छोटे लोग आ, छोटे छोटे जहन आ गए। इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। आपने जिस जिस इदारे का नाम लिया है ना, उसमें असल इशू हुआ है कि छोटे लोग आ गए। और वो किस तरह है, वाया बठिंडा, इधर से इधर से इधर से। अब आप क्या जाने, हम क्या बात करें। बस सही उसमें वो आपने हमारे बिल्कुल उसको ऊपर जल समो दिया जाएंगे। है, बिल्कुल आपने समो दिया है कि 25 करोड़ के मुल्क की बागडोर जो है वो छोटे लोगों के हाथ में एक अगर आ जाए। बंदा बताए मेरिट पे कौन आता है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यही जो छोटे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं, जब अपना पर्सनल इशू हो, जब अपनी सेहत की बात हो, तो सीएमएच में बेहतरीन डॉक्टर के पास जाए। लेकिन जब 225 करोड़ का मसला हो, तो फिर हमारे साथ वो हाल करते हैं जो आप पारा में जो कसाई हाल करते हैं। वो हमारे साथ तो हो ही रहा है। ये चले इंजीनियरिंग काउंसिल हो, नेपरा हो, गवर्नमेंट हो, सबका नाम ले लें, हर एक ने काम किया। और अच्छा बताए काम क्या हुआ? आप तो तो कनाडा हर बैठे, जगह पे एक एक कोई जेदा कॉन्ट्रैक्टर जो है बैठा हुआ है, आप ये कहना जेदे चाहते से भी पेड़े बैठे हुए हैं। और बात ये हो गई है कि पूरी दुनिया में जरा देखें लोग क्या कह रहे हैं कि एक कशकोल लेके फिर रहे हैं। हैं। कशकोल इसलिए तो हुआ है तो बुनियादी कि यही वजह है चीजें उसकी अपनी कि बनी, पैसे हम्म, मांगा। कि जो बुनियादी फंक्शन थे इदारों के अफराद के वो उन्होंने छोड़ दिए, दूसरे कामों में लग गए। आज पाकिस्तान का ये हाल है, कशकोल लेके जी, घर घर। इसलिए तो हमारा जो दोस्त मुल्क का वजीर आज़म हंस रहा है, कहता है यार ये देखो, ये हमारे साथ मुकाबला करेंगे, ये और इनके घर का हाल तो देखो, इनके तो बर्तन बिक गए। क्योंकि जब छेदा ठेकेदार आएगा तो क्या करेगा? सीधे ठेकेदार ने आके उस बिल्डिंग के, आप यकीन करें, शायद फर्नीचर भी बेच चले बहुत 85। बहुत चले बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात इस पे ख़त्म करते हैं, कहीं कोई जेदा हमें फिर हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना कर दे। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।